बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी है। KPK पाकिस्तान की तारीख का वो पहला वाहिद सूबा है जिसने लाइफ इंश्योरेंस का आगाज कर दिया है। हेल्थ कार्ड के बाद लाइफ इंश्योरेंस का आगाज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत KPK के तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख खानदान इस पॉलिसी से मुस्तफीद होंगे। पॉलिसी के मुताबिक हर फैमिली हेड को लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। अगर फैमिली हेड जो कि सेहत कार्ड का मुस्तहिक है, सेहत कार्ड पर यानी कि इलाज करवा रहा है और खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है और उनकी उम्र 60 साल तक है या उससे कम है, तो उस फैमिली को 10 लाख रुपया KPK की गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा। और अगर ये उम्र की हद 60 साल से जायद है तो लवाहिकीन को 5 लाख रुपया रियासत की जानिब से लाइफ इंश्योरेंस की मद में दिया जाएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोजेक्ट है ये हेल्थ कार्ड की पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर KPK की गवर्नमेंट ने KPK इंश्योरेंस स्कीम MOU के तहत इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मुफाहमत की यादाश्त के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और अगले 1 माह में इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आगाज हो जाएगा। इस पॉलिसी के ऊपर तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। ये यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है और मैं समझता हूँ कि अभी इससे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और सिर्फ फैमिली हेड्स ही नहीं बल्कि KPK के अंदर जितने भी अफराद हैं, जिस तरह से वो एक ख़ानदान हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल करता है, इसी तरीके से जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़ानदान के सरबराह के साथ साथ जो आम फैमिली मेंबर्स हैं उन तक भी इसका दायरा कार फैलना चाहिए। अमूमी तौर पर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तनकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी के अंदर जो इवल्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम सोसाइटी के अंदर जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती हैं, लीडर्स लेते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते, उनको हाईलाइट नहीं करते। और शायद यही एक वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप कोई टॉक शो देखते हैं, कोई पॉलिटिकल डिबेट सुनते हैं, तो वो हमेशा तनकीद पर, तज़हीक पर और गालम गलोच की हद तक महदूद होती है। कभी भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का कंपैरिजन नहीं होता, इनिशिएटिव्स का कंपैरिजन नहीं होता और जो लीडर्स डिलीवर करते हैं या उनकी जो डिलीवरी है वो क्वेश्चन मार्क नहीं होती और हम स्टेटमेंट्स के ऊपर, शख्सियात के ऊपर हम लड़ते रहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के इस सोशल मीडिया को, जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करें ताकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये इनकरेजमेंट मिले कि अगर वो आम आदमी के लिए कुछ करेंगे, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करेंगे, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से हटकर कुछ करेंगे आवाम के लिए, तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और उनको एक हौसला मिलेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कंपैरिजन कर लीजिए, पंजाब के अंदर मरियम नवाज की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। एक तरफ अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और एक टिकटॉक सेलिब्रिटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे मरियम नवाज पोर्ट्रे हो रही, और दूसरी तरफ ये लाइफ इंश्योरेंस का इकदाम किया जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का पहला इनिशिएटिव है अपनी नेचर का। तो KPK की गवर्नमेंट तो ऐड नहीं दे रही क्योंकि टैक्स पेयर की मनी है। PTI की जो पॉलिसी और फिलॉसफी है कि आपको सेहत कार्ड के ऊपर भी इमरान खान साहब की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, चीफ मिनिस्टर की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, आपको टीवी पर एड्स नज़र नहीं आएंगे। तो आई थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। हाँ, अगर हेल्थ कार्ड के ऊपर भी किसी पार्टी का परचम लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काबिल तनकीद होना चाहिए और तनकीद बड़ी जायज़ है। यहाँ पर एक कंपैरिजन करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर सब कुछ बुरा हो रहा है
اور ایسا نہیں ہے کہ کے پی کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یقیناً جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کرم کے حوالے سے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اسی طریقے سے جو کے پی کے اندر جو گورننس کا فوکس رہا ہے، تاثر یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کے لیے رہ گئے اور ان کا کام صرف اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنا اور عمران خان صاحب کی رہائی تک محدود رہ گیا۔ بٹ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی بڑی ضروری ہے کہ جو کے پی کے ہے یہ خان کا گڑھ ہے، یہ عمران خان کا قلعہ ہے، یہ وہ واحد جگہ ہے آج بھی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو مزاحمت باقاعدہ طور پہ دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کو ملتی ہے۔ یہ واحد صوبہ ہے جو آج بھی دلیروں کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور کے پی کے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ صوبہ ہے جو دوسری مرتبہ مسلسل کسی گورنمنٹ کو چانس نہیں دیتا اور ہمیشہ لیڈرشپ کو اور گورنمنٹس کو اور پارٹیوں کو بدلتا ہے، فلٹر کرتا ہے۔ مگر کے پی کے میں تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کو مسلسل تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کا موقع ملا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو نیا پاکستان کا ایک ویژن تھا جس کو ہم بہت سراہتے ہیں اور اس پہ کسی حد تک اگر عمل ہوا، مثال کے طور پہ اگر پولیس کلچر وہاں بدلا، وہاں پہ ہیلتھ ریفارمز ہوئیں، وہاں پہ ایجوکیشنل ریفارمز ہوئیں، وہاں پہ بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی پروجیکٹ درخت اگائے گئے اور اس قسم کے کچھ انیشیٹوز لیے گئے۔ آلدو کہ ہم یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے پی کے اندر احتساب کا محکمہ وہ پروڈکٹیو نہیں بنا سکے، اور بہت ساری تنقید ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو پبلک ہے، پبلک کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آخر عمران خان کچھ تو ایسا کر رہا ہے یا اس کا منتخب شدہ چیف منسٹر کچھ تو ایسا کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس کی پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف جب کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور لائف انشورنس پالیسی دے رہا ہے تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب کے اندر 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے 25 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان کو خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرحدی اضلاع ہیں پنجاب کے وہاں پہ ڈی پی اوز کو سیکیورٹی کے لیے یہ بلٹ پروف گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ 60 کروڑ روپے کی رقم ٹیکس پیئر کی منی ڈی پی اوز کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، جو ڈی پی اوز جن کا کام عوام کو تحفظ دینا ہے ان کے تحفظ کی خاطر بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ اور یہ سرحدی اضلاع کون سے ہیں؟ یہ میاں والی ہے، یہ رحیم یار خان ہے، یہ راجن پور ہے، یہ اٹک ہے، یہ خوشاب ہے، یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف لائف انشورنس کی پالیسیز دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے ہاں، لیکن ہمیں ایک بیلنس بھی کریٹ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مریم نواز الیکٹرک بسوں کا انیشیٹو لیتی ہیں، بڑا اچھا ہے، ای بائکس دیتی ہیں، انیشیٹو بڑا پازیٹیو ہے، لیپ ٹاپس دیتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں دیتی ہیں، تو یہ چیزیں بڑی پروڈکٹیو ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں اپریشیٹ گورنمنٹس کو کرنا چاہیے، ایئر ایمبولینس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو سٹل جب ہم ایشوز کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیز کو ویلیویٹ کریں گے، اسیس کریں گے تو چیزیں بہت بہتر طریقے سے ہمیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اب جہاں پر ترجیحات 60 کروڑ روپے سے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنا ہو اور دوسری طرف 4.5 ارب سے آپ نے لائف انشورنس اسکیم انٹروڈیوس کرنی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے۔ اب جب ایجنڈے کی بات کی جا رہی ہے تو کچھ انیشیٹو ہمیں اور دکھائی دے رہے ہیں کے پی کے اندر، اسپیشلی تحریک انصاف نے گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹی کو علیحدہ کر دیا۔ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خیر عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، جو چیف منسٹر ہے، وہ گورننس کے اوپر فوکس کرے، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر بیک ڈور ڈپلومیسی کی بجائے وہ انوالو ہو ڈیلیور کرنے پہ، پرفارم کرنے کے اوپر۔ اور دوسری طرف جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس سے پارٹی سیکریٹریٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ایکٹیویٹی ٹیکس پیئر کی منی پہ نہ کرے، اس جگہ پہ نہ کرے جو عوام کے پیسے سے چلتا ہے، یعنی چیف منسٹر ہاؤس۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے، جو نیا صوبائی صدر کے پی کے کا آیا ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھی آپ چیف منسٹر سے پیسے مت مانگیں جلسے کے لیے،
ریلی کے لیے دھرنے کے لیے خود فنڈنگ کریں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ٹیکس پیئر کی منی ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کیمپین کے لیے، کسی پولیٹیکل لیڈر کی رہائی کے لیے یہ نہیں ہونی چاہیے. جبکہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں اربوں روپے کے ایڈز دیے جاتے ہیں. اتنے کا پروجیکٹ نہیں ہے جتنے کے ایڈ یہاں پہ دیے جا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ رمضان کا راشن پروگرام آ رہا ہے تو اس میں رجسٹریشن کے لیے پچھلے مہینے سے ایڈز چل رہے ہیں اور بھرمار چل رہی ہے. اتنے کا وہ پروجیکٹ نہیں ہے جتنے کے ایڈ وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور پھر مریم کی اور نواز شریف کی اور ان سب کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں وہ اپریشیٹ کریں کارکردگی کی بنیاد پر، تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈز دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ جو ٹیکس پیئر کی منی ہے وہ ان اشتہارات کے اوپر ضائع نہ ہو، وہ عوام کے اوپر لگے. اور میرا خیال ہے کہ کے پی کے اس ماڈل کو اب پنجاب کے اندر بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پورے ملک میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب لائف انشورنس کے اوپر ایک صوبہ فوکس کر رہا ہے تو دوسری جانب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرکز کے اندر ایم این ایز اور سینیٹرز کی تنخواہیں 5,19,000 روپیہ کر دو، ایف بی آر کے لیے 1,000 گاڑیاں خرید لو، ڈی پی اوز کے لیے بلٹ پروف 60 کروڑ روپے کی 25 گاڑیاں خرید لو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پالیسیز جو ہیں وہ ایشو اورینٹڈ ہونی چاہیے. جب تک ہماری ترجیح ہیلتھ نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی، انوائرمنٹ نہیں ہوگا، گورننس نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی، تب تک بات نہیں بنے گی. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تنقید ضرور کریں لیکن کنسٹرکٹیو تنقید کریں، اور جو اچھی چیز ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں، چاہے وہ مریم نواز کا انیشیٹو ہو یا علی مین گنڈا پور کا ہو. بٹ سٹل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لائف انشورنس کا کانسیپٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے، تاکہ وہ سندھ کے اندر بھی ملے، بلوچستان میں بھی ملے، وفاق میں بھی ملے، پنجاب میں بھی ملے. اور یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، اس کا استعمال انہی کے اوپر ہونا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.